خیبر کے اندر ایک معاملہ اور بھی پیش آیا کہ متع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دے دیا۔ اب اس کی تفصیلات بہت ہیں، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو یہاں بھی منع کیا، اور حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع بھی اس کو مطلقاً اس کی حرمت کا، حرام ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسلام کے اندر بعض احکامات ایسے ہیں جو تدریجاً کسی سٹیج تک آئے ہیں۔ نماز، اس کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آہستہ آہستہ آئیں، پھر آخری پوزیشن پر اب آگے جیسے ہے۔ اسی طرح متع کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ مختلف ادوار سے، طریقوں سے گزر کے فائنلی یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اب اس میں دلائل یا باقی باتوں پہ ہم نہیں جاتے، یہ علماء کا، مفتی حضرات کا کام ہے، لیکن ایک بات کو دیکھیں۔ یہ لکھی ہے حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی مزیدار انہوں نے اس پہ بات لکھی ہے، تو میں اس کو مفہوم کیا سناؤں، اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ہر شریف الطبع اور باعزت انسان اپنے اور اپنی بیٹی اور بہن کے نکاح کے اعلان کو باعث مسرت، باعث فخر سمجھتا ہے، اور بہت خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ ولیمے کی دعوت پہ لوگوں کو بلاتا ہے اور دوستوں کو جمع کرتا ہے، بخلاف متع کے کہ اس کو چھپاتا ہے اور اپنی بیٹی اور بہن اور ماں کی طرف متع کی نسبت کرنے سے عار محسوس کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آج تک کسی ادنا غیرت مند، بلکہ کسی بے غیرت کے متعلق بھی یہ نہیں سنا گیا کہ اس نے کسی مجلس میں بطور ذکر ہی یہ کہا ہو کہ میری بیٹی اور بہن اور ماں نے اتنے متع کیے ہیں۔ نیز تمام عقل مند لوگ نکاح پر مرد اور عورت کو اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن متع کے متعلق کہیں مبارکباد دیتے نہیں سنا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔